بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في العليين ووصفته في كتابك المبين فقلت له أنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حسینوں سے احسن، جمیلوں سے اجمل، کاملوں سے اکمل، شریفوں سے اشرف ہے سب سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے پڑھیے، درود پڑھیے، ضرور پڑھیے مگر مسنون پڑھیے۔ حسینوں سے احسن، جمیلوں سے اجمل، کاملوں سے اکمل، شریفوں سے اشرف ہیں سب سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے جہاں میں ہوا ہے اجالا، چمکے جہاں میں سراجم منیرا، داعیاً الی اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گالی کے بدلے وہ دیتے نہ گالی، جو دیتا ہے گالی وہ قرآن سنائے، ہے خلقاً عظیمہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی کے عنوان پہ اس بابرکت محفل کا منعقد ہونا، اس میں آپ کی ہماری حاضری فیس بک کے ذریعے روئے زمین پہ جہاں جہاں ہمارے ساتھی محبت بری نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس دعا سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ سب کو حشر کے میدان میں رسول اللہ کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین عزیز وقار، یہ محفل نسبت ہے اس ذات اقدس کی طرف کہ مازت الدہور وما آتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ زمانے بیت گئے، کوئی ایسا نہ آیا، اور جب وہ ہستی تشریف لائی تو سارے لوگوں نے کہا اب کائنات میں کوئی قیامت تک ایسا آ بھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض رسولوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ سارے انبیاء کرام اپنی جگہ تقدیس کی چادر اوڑھے ہوئے، فضیلت کے پردے اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ کے مقرب و محترم سارے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے،
سارے انبیاء کرام اللہ کے مقرب ٹھہرے، معزز ٹھہرے، اس کے باوجود اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اے گروہ انبیاء، اولو العزم پیغمبران، ساری دنیا کے مختلف علاقوں میں آنے والی مختلف ہستیوں، آپ سب کی عزت احترام اپنی جگہ، ایسے میں ایک ہستی آئے گی، ثم جاءکم رسول، پھر وہ مقام والی، عزت والی، شرف والی ہستی آئے گی، مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرنے والی، تمہاری کتب کی تصدیق کرنے والی، منزل من اللہ صحیفوں کا احترام کرنے والی، کتب سماویہ کا احتشام سے تذکرہ کرنے والی، پھر جب وہ ہستی آئے گی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، پھر تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کے پیچھے بھی چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نبی کو ایسی عزت و توقیر عطا فرمائی کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ نبی ہونے کے باوجود اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی، اس کے پیچھے نہ چلے، اللہ تم سے نبوت چھین کر تمہیں فاسق و فاجر بنا دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذی وقار سامعین، ایک اور انداز میں اسی بات کو دیکھ لیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صاحبین بڑے عزت و وقار والے آقا علیہ السلام کی ہمراہی میں تشریف فرما، تورات کے کچھ اوراق کو لے کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی رنگ کی تبدیلی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا، اور آکے تورات کو پڑھتے جا رہے، آقا علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا، مزاج شناس نبوت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہماری خوش قسمتی دوران میری گفتگو شعر ربانی حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لائے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ ان کی آمد پہ عزت و توقیر کے الفاظ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ پاری بہنا ہی ہوتی میرے موقع دی دے رانا خلی خان پسروری صاحب، پہلا تے ہے طالب علم، باقی جو کچھ جاؤں بھی بھول گیا بس۔ اور ربانی صاحب آ گئے، ربانی صاحب آ گئے، ربانی صاحب آ گئے، ماشاءاللہ شیر ربانی آ گئے، اللہ کے انہوں کا نعرہ ہے، میرا نہیں۔ بہرحال جی اختصار کرتا ہوں، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ذی وقار سامعین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کے رنگ کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا
عمر تیری گمپا نے ماری ماں تجھے گمپائے؟ کیا کائنات کے امام کے چہرے کے رنگ کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. یہ تو تورات کے اوراق کی بات ہے. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں، اگر وہ بھی میری پیروی نہ کریں گے وہ بھی سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائیں گے. ہمارے عقیدے کی بات ایک تذکرہ آتا ہے حیات الحیوان کے اندر. علامہ ضمیری رحمہ اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک خط تحریر فرمایا، ایک لیٹر لکھا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عراق فتح فرمایا، لیٹر لکھا اور کہا کہ حلوان کی علاقہ میری سلطنت کے اندر، میرے عنان حکومت کے اندر اس علاقے کی سرکشی کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے. فضال انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گروہ لے کر کے حلوان کے علاقے پہ فوج کشی فرماتے ہیں. تھوڑی سی محنت کے بعد اللہ نے فضال انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کرام کو فتح عطا فرمائی. فتح کے بعد جب لوٹے آئے، پہاڑیوں کے اندر ایک موقع آیا، اذان مغرب کا وقت ہوا. فضال انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ سمت رخ کرتے ہیں، کھڑے ہو گئے اذان کہنے کے لیے. اذان کی تکمیل کے ساتھ ہی میری بات بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. آقا علیہ السلام کے جاننے والے ماننے والے، آپ کے مرید بھی آپ کی مراد بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی نے کامیابی کے بعد پہاڑیوں کے اندر آ کر کے اذان کہنا شروع کر دی. اذان کہنا، اس کے کلمات اتنے برکت والے ہیں. آقا علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، 399 نمبر حدیث کا ہے. جنگل سے گزرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ آواز دینے والا ہے وہ فطرت اسلام پر ہے. اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، رب کی توحید کی گواہی دی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر آئی، معلومات ہوئی کہ یہ کون ہے، پتا چلا بکریوں کا چرواہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اسے جنت الفردوس کا وارث قرار دے دیا ہے. صحیح ابی داؤد کے لکھنے والے، جمع کرنے والے امام ابو داؤد رحمہ اللہ دریا کے کنارے بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث پہ عمل فرما رہے. قریب سے کشتی گزری، ایک آدمی گزرا، اس کو چھینک آئی. چھینک اس کی زبان سے نکلے، اس نے کہا الحمدللہ. یہ حدیث کے اندر مشغول رہے. وہ شخص تھوڑا سا دور گیا، یک لخت احساس ہوا کہ مجھے چاہیے تھا جب اس نے کہا الحمدللہ میں کہتا یرحمک اللہ.
میں اس کا جواب دیتا، پھر سننے کے بعد یہ کہتا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ ایک کشتی والے کو اشارہ کیا، کہا جلدی سے کشتی لے کے آؤ، بڑی کشتی کا پیچھا کرنا ہے۔ 3 درہم میں سودا طے پایا، وہ کشتی تیز یہ دوڑاتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہے۔ مغرب کا وقت ہوا، کشتی والے کے پاس پہنچے، جس کی زبان سے چھینک کا انداز تھا اسے محسوس کیا۔ پاس پہنچے، جا کر کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ اس نے کہا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ رات نے ڈھانپ لیا، رات کی تاریکی چھا گئی، ساری رات ایک مقام پہ ٹھہرے۔ صبح سورج طلوع ہوا، واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ خواب میں رب العزت نے خواب دکھایا، ابو داؤد تجھے مبارک ہو، تو نے 3 درہم کے بدلے جنت الفردوس خرید لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھ کے ایک ایک اشارے پر اللہ جنت کی قربتوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہی فضال انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے، کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی سنت پر عمل کرنے والے، اس کی سیرت پر عمل کرنے والے سارے سنتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی اذان کا جواب تھا۔ مگر ایسے میں ایک عجیب سی آواز پہاڑوں سے آئی، عجیب سا انداز۔ جب یہ آواز آئی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز آئی قد کبرت کبیرا یا فضالہ، فضالہ تو نے کبریا کی کبریائی بلند کی ہے۔ جب آواز آئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ، باقی ساروں نے جواب وہی دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ اس کی زبان سے نکلا یہ آواز، سننے کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ، آواز آئی قد قلت کلمۃ الاخلاص یا فضالہ، فضالہ تو نے اخلاص کا کلمہ بلند کیا ہے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص اتنی برکتوں والی ہے، جو سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ اسے 10 پاروں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کے الفاظ، اور وہ الفاظ قد قلت کلمۃ الاخلاص یا فضالہ، انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے جواب دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مگر پہاڑیوں سے آواز آئی ھذا هو الذی بشرنا به عیسی ابن مریم وعلی راس امتہ تقوم الساعہ، یہ تم نے وہی نام لیا ہے جس کی بشارت ہمیں عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی۔ یہ الفاظ پہ توجہ کرنا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا پہلی کتب کے اندر جو تذکرہ موجود ہے، قرآن نے بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے تذکرے قرآن میں بھی فرمائے ہیں، انجیل میں بھی فرمائے ہیں، تورات میں بھی فرمائے ہیں۔ کیا کہا قرآن پاک نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک ہستی آئے گی جس کا نام احمد ہوگا، اور آج یہی آواز کہتی ہے ھذا ھو الذی بشرنا بہ عیسی ابن مریم وعلی راس امتہ تقوم الساعہ۔ یہ وہی ہستی ہے جس کا تذکرہ، جس کی بشارت، جس کے تذکرے انجیل کے اندر موسیٰ عیسیٰ روح اللہ نے فرمائے ہیں،
اور کہا یہ امت وہ امت ہے جس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور امت قیامت تک نہیں آئے گی، نبی بھی آخری ہے، اس کی امت بھی آخری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا، جس طرح نبی آخری ہے اللہ نے ہمیں امت بھی آخری بنایا۔ آواز آئی حی علی الصلاۃ، سب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر پہاڑوں سے کیا آواز آئی؟ فطوبی لمن سعی الیہا، خوشخبری اس کے لیے ہے جو نماز کے لیے محنت کرتا ہے، تیزی کرتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ توبہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے توبہ ہے۔ توبہ جنت کا ایک نام ہے، توبہ بہترین ٹھکانہ ہے، توبہ جنت کا وہ درخت ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر گھر کے اندر پہنچی ہوئی ہوں گی، اور توبہ نامی درخت وہ ہے جس کے نیچے ایمان والا گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے، 100 سال تک جنت کی مسافت میں گھوڑے کو دوڑاتا چلا جائے گا، طوبیٰ نامی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور طوبیٰ نامی درخت وہ ہے جس کے نیچے بیٹھ کر ایمان والے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور طوبیٰ نامی درخت وہ ہے جس کے شاخوں سے، ریشوں سے، دھاگوں سے جنت کے اندر جو لباس بنے گا نصیبوں والا ہوگا، وہ نصیبوں والا جنتی ہوگا جسے اللہ اپنے ہاتھوں سے جنت میں وہ لباس پہنائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے۔ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے، یقیناً آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس کی اللہ دعا رد کرتا ہی نہیں، ہو سکتا ہے اس کی دعا کے بدلے اللہ ہم سب کو جنت میں وہ لباس عطا فرما دے۔ اس لیے دل سے آمین کہا کرو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنت کے اس گروہ میں شامل فرما دے۔ فرمایا فطوبی لمن سعی الیہا، آواز آئی حی علی الفلاح، یہاں سے پھر آواز آئی لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر پھر آواز آئی قد افلح وواظب علیہ حرم اللہ جسدہ علی النار، وہ کامیاب ہو گیا جس نے نماز ہمیشہ پڑھی، اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان، کہا لوگو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے میرے طریقے کے مطابق وضو کیا، میرے طریقے کے مطابق 2 رکعتیں ادا کی، میرے طریقے پر عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹے نصیبوں والی بات ہے؟ نبی کی سیرت پر عمل کرنا، نبی کے طریقے پر عمل کرنا۔ پھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا قد قلت کلمۃ الاخلاص یا فضالہ، کہا لا الہ الا اللہ، آواز آئی قد اخلصت الاخلاص کلہا یا فضالہ، تو نے اذان کے کلمات کو مکمل کر دیا۔ ایسے میں فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پوچھتے ہیں، انت من الملائکۃ او من الجن او رجل من رجال الصالح، بتا تو کوئی فرشتہ ہے، تو کوئی جن ہے، یا کوئی تو نیک انسان ہے؟ ایسی باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ ایسے میں پہاڑوں سے گڑگڑاہٹ چکی کے پیسنے کی آواز آتی ہے، وہ گڑگڑاہٹ ایسے آئی، ایسے میں دھواں سا اٹھا، دیکھا سفید ریش ایک بزرگ پہاڑوں سے بلند ہوتا ہوا نظر آیا، سر کے بال بھی سفید، داڑھی بھی سفید۔ اس نے کہا انا من الجن، میں جن ہوں، انا رزین بن برسمال، میرا نام رزین بن برسمال ہے، وصی العبد الصالح عیسی ابن مریم دعانی طول الحیات حتی
حتی نزل عیسی ابن مریم من السماء، میں عیسیٰ ابن مریم کا وصی ہوں، میں اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کا وصی ہوں، انہوں نے میری لمبی عمر کے لیے دعا کی تھی، حتی نزل عیسی ابن مریم من السماء، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے جب نازل ہو جائیں گے انہوں نے میری طویل عمر کے لیے دعا مانگی ہے۔ فضالہ انصاری کہتے ہیں پھر بتا تو صحیح تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے ان کے وصی کی حیثیت سے کیا کردار ادا کرے گا؟ کہا کردار کی بات کرتے ہو، سنو عمر کو میری طرف سے سلام کہنا لوگوں کو سیدھا رکھے، قریب رکھے، اور کہا جا کر ساتھیوں کو سلام کہا میری حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والا ہوں۔ یقین کی کیفیت یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جب آسمانوں سے نازل ہو جائیں گے، کہا پھر بتا تو صحیح تو عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے چلے گا یا محمد رسول اللہ کے پیچھے چلے گا؟ کہا میں اور عیسیٰ ابن مریم مل کر کے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے آقا علیہ السلام کی امتی ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ حضرات، توازن، کمپیریزن نہیں ہو سکتا مگر قرآن کی سائے مبارکہ نے واضح فرما دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور قرآن کی یہ آیے مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آیا نبی تمہارے نفسوں میں سے، دوسرا ترجمہ یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیا نبی تمہارے نفیس ترین لوگوں سے، ان اللہ خلق الخلق کلہ فجعلنی من خیرہم، اللہ نے ساری مخلوقوں کو پیدا فرمایا، کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سب سے بہترین بنایا، اور جبریل امین نے بھی یہی کہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد، میں نے روئے زمین کا چپا چپا دیکھا، روئے زمین کی بڑی بڑی مقدس و محترم ہستیاں دیکھی، کائنات کے امام جیسا میں نے کسی کو بھی نہیں پایا۔ اور حضرات، آپ مجھ سے پہلے میرے عزیز سے سن رہے تھے ربنا وبعث فیہم رسولا کے حوالے سے، میں بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی بات کی تکمیل کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ کے قرآن نے گواہی دی، وہی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانوں سے گزارا، ابتلاؤں سے گزارا۔ میرا اور آپ کا امتحان لینے کا انداز اور ہے، رب کے امتحانوں کا انداز اور ہے۔ میں اور آپ کسی کا امتحان لیتے ہیں کسی کو فیل کرنے کے لیے، رب نے اسی کے امتحان کا تذکرہ کیا ہے جسے رب نے پاس فرما دیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پھر رب نے ارشاد فرمایا اولئک ہم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ساتھیو اولئک ہم المؤمنون حقا، آقا علیہ السلام پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آپ انبیاء کے حوالے سے سن سکے، انبیاء کے جد امجد ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے جب ارشاد فرمایا ابراہیم جی آپ امتحانوں سے گزر گئے، ہم نے آپ کے امتحانوں کے اندر کامیابی کی برکت کی وجہ سے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنا دیا۔ نبی نے کیا کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي،
جب اللہ عزت عطا فرمائے نا، علماء کرام کو اکثر میں درخواست یہ کرتا ہوں، جب اللہ تمہیں دین کی برکت کی وجہ سے عزتوں کے تاج عطا فرماتا ہے نا، ساتھیوں سے حسد کرنے کی بجائے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ جس طرح تو نے میری عزت بڑھائی ہے میرے ساتھیوں کی عزتوں کے اندر بھی اضافہ فرما دے۔ کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت کو بھی عزت دے دے۔ رب نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے من صامت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، حالات بدلے، منظر بدلا، کیا ہوا؟ بیوی بھی موجود، بچہ بھی موجود، مانگ مانگ کر رب سے لیا۔ اب نبی کو فیصلہ اللہ کا سننا پڑا، ماننا پڑا۔ اللہ کے آسمان کی طرف دھیان کر کے نبی کیا کہتا ہے؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ یہ بے آب و گیا علاقہ ہے، اللہ میں اپنی ذریت کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ آسرا تو کوئی نظر نہیں آ رہا مگر عند بیتک المحرم، اللہ تیرا حرمت والا گھر پاس ہے۔ نبی نکلتا ہے، چلا گیا، رب کا فیصلہ آ گیا، نبی لوٹ کر آیا، نبی نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، اللہ کا فیصلہ آیا، بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ بیت اللہ کے بڑے بھاری پتھر اٹھانے کے لیے اس دور کے اندر کرینیں موجود نہ تھی، باپ مستری، بیٹا مزدور ہے، یہ پتھر مختلف پہاڑوں سے لائے گئے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، پتھر آ گئے، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، اللہ جی یہ پتھر بڑے وزنی ہیں، میرے اور میرے بچے کے اندر اتنی سکت نہیں ان پتھروں کو اٹھا سکے۔ رب کا فیصلہ آ گیا، مؤید بروح القدس، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے مدد فرما دی، فیصلہ بھجوا دیا، پتھر کو انگلی لگانا آپ کا کام ہے، لفٹ بنا کر کے اڑا کر کے اس کے مقام پر رکھوا دینا رب العزت کا کام ہے۔ تعمیر ہو گئی، باپ مستری، بیٹا مزدور، پھر نبی نے وہ موقع جو تھا نا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اب نبی اس موقع کو دوبارہ سامنے رکھ کر کے حرمت والے گھر کے پاس کھڑا ہو کر کے التجا کرتا ہے۔ مستری صاحب نے ہاتھ اٹھائے، مزدور نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ دیگر آیات آپ سن چکے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں نے کہا تھا ومن ذریتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر بنو جرم سے ہے۔ بنو جرم وہ قبیلہ ہے جس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تھا۔ اب نبی کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، نبی کو مانگتے ہوئے لطف آ رہا، رب عطا فرما رہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے رب کا فیصلہ آ گیا۔ نبی ابراہیم جی آپ نے اس وقت مانگا تھا، ہم نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرے حرمت والے گھر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا کی ہے، التجا کی ہے، رب کا فیصلہ آ گیا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنایا تھا، آپ کی ذریت میں سے ایسی ہستی آئے گی جسے ساری کائنات کا ہم اماموں کا بھی امام بنا دیں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ حضرات کس کی سیرت، کس کا انداز، کس کے طریقے کی بات ہے؟ آپ اکثر اشعار پنجابی کے وہ سنا کرتے ہیں، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس ہستی کے بارے میں، ایک دن رات کی ایک رات کے اندر میرے ہاتھ سے سوئی گری،
دیا بجھ گیا، میرے ہاتھ ٹٹولتے ٹٹولتے آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں کو جا لگے۔ عائشہ جی کیا تلاش کرتی ہو؟ سونے جی میرے ہاتھ سے سوئی گری، آپ کے مبارک قدموں میں چبھ نہ جائے۔ کائنات کے امام نے سنا، سننے کے بعد آقا علیہ السلام نے تھوڑا سا تبسم بکھیرا، دندان مبارک سے تھوڑا سا تبسم بکھرا، دانتوں کے اندر اماں جی فرماتی ہیں چمک اتنی زیادہ تھی، دیواروں پہ پکڑی، کمرہ روشن ہو گیا، میں نے زمین پر گری ہوئی سوئی کو اٹھا لیا اور کیا کہا پنجابی کے اس عظیم شاعر نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت ربانی صاحب سے سیرت پہ آپ بہت کچھ سنیں گے، میں ایک سبق سنا کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں کرات ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدھم دس سے آیا، محمد دا چہرہ سنا دس سے آیا، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند تے چہرہ صاف نہیں، چند آپ ہی پکھا دید دا پجلا کے آوے عید دا، تے یوسفاں دی واہ نہیں، کو چلندہ سا نہیں، جس ایک واری تکیا مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے۔ اور قرآن کی سائے مبارکہ کو آپ نے سنا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ وہ ہستی آئی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر، تاریخ ابن کثیر کے اندر، علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے الاتقان کے اندر، تفسیر در آیات قرآن فارسی کے اندر، 3 کتب سے جو چیز میں نے اخذ کی، اللہ رب العزت نے نبیوں کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے، مقام عطا فرمائے۔ اپنے نبی سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ نے 33 سال کی حیاتی عمر عطا فرمائی، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ تشریف لائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی طویل 936 سال کی طویل عمر عطا فرمائی، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 12 مرتبہ تشریف لائے، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو 33 سال کی عمر پھر بررفعہ اللہ علیہ، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین 13 مرتبہ وحی لے کے آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 882 سال کی عمر، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین 45 مرتبہ وحی لے کے آئے۔ نبیوں میں عمر کے اعتبار سے سب سے لمبی عمر ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے حوالے سے آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد سیدنا نوح علیہ السلام آئے۔ 480 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ 950 سال قوم میں تبلیغ فرمائی، پھر آیا طوفان نوح کے بعد بھی 350 سال زندہ رہے۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو 1780 سال کی طویل عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 50 مرتبہ تشریف لائے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر صاحب تورات پر جبریل امین وحی لے کر کے 400 مرتبہ تشریف لائے۔ کم و بیش 1,24,000 اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بعض نبی ایسے بھی ہیں جن پہ ساری حیاتی کے اندر 1 مرتبہ 2 مرتبہ وحی آئی۔ سارے نبیوں کی وحی کی تعداد مل کر جو تعداد نکلتی ہے وہ 24,000 مرتبہ بنتی ہے۔ کئی رسول تھے، نبی ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کے امتی کی حیثیت سے بھی نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، 63 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں۔ 22.5 سالہ دور ہے قرآن حکیم کے نازل ہونے کا۔ اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ
نہیں آئے, 12 مرتبہ نہیں آئے, 13 مرتبہ نہیں آئے, 45 مرتبہ نہیں آئے, 50 مرتبہ نہیں آئے, 400 مرتبہ نہیں آئے, 24,000 مرتبہ نہیں آئے. اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 60,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. جناب رانا محمد خلی خان پسروری صاحب, قاری محمد حنیف ربانی صاحب. اور حضرات, قرآن کی یہ آیت مبارکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آخری منظر بیان کروں, بات کی تکمیل ہو. تہجد کا وقت, آقا علیہ السلام معراج کی رات سفر فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. نبی جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کی رحمت و برکات ساتھ ساتھ جاتی ہے. کوئی تورات لینے گیا طور پر, ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے سونے نبی دا فرمان ساڑے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں. اور حضرات منظر بدلا, بیت اللہ سے سفر شروع ہوا, عبور کرتے ہوئے مسجد اقصی تک پہنچے, مسجد اقصی سے نکلے سدرۃ المنتہا پہ. قریب ترین جو ترجمہ مختلف لوگ بیان کرتے ہیں, آج ایک نئے انداز میں اس ترجمے کو سن لیجئے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ عند سدرۃ المنتہا کے حوالے سے. وہ سدرۃ المنتہا کا تفصیلی کبھی اللہ نے موقع عطا فرمایا, تذکرہ کیا جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ہر کوئی میں نے سنا اسی انداز میں ترجمہ کرتا ہے, نہ نظر بٹکی نہ نظر تجاوز کر گئی. حضرات ما زاغ البصر وما طغى کا ترجمہ اس انداز میں آپ سنیے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. آقا علیہ السلام کے سینے کو رب نے کھولا تھا. قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. قرآن کہتا ہے علمہ شدید القویٰ. میں ساری باتوں کا اختصار کرتا ہوں, رب نے اس دل کو اتنا مضبوط بنایا تھا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, جب رب نے معراج کی رات اپنی نشانیوں کو دکھایا, میرے نبی کا دل رب نے اتنا مضبوط کیا تھا کہ نبی کی نظر بٹکی نہیں. جو رب نے دکھایا نبی نے امت کو وہی آگے دکھلایا. اور حضرات بات اٹیچ کر دوں, یہ پسینے کے چند قطرے نکلے, مجھے احساس ہوا کہ وہ بات بھی میری زبان تک آ رہی ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جبریل امین کو 2 روایات 600 پر عطا فرمائے. ایک 613 پروں کی روایت. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کے ہر رنگ کو دوسرے رنگ سے جدا رکھا ہے. جبریل امین کو جو رب نے پر عطا فرمائے ہیں ان کے ساتھ جو ہیرے جواہرات نگینے اللہ نے جوڑ دیے ہیں, سب سے چھوٹا نگینہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے. جبریل امین وہ ہے جن کے پروں کے ہر پن کے رنگ جدا, خوشبو الگ الگ ہے. اور جبریل امین وہ ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا. مقام اجیاد پہ سدرۃ المنتہا پہ میرے رب نے جبریل امین کے 599 پروں کو بندھوا کر رکھا ہے. ایک پر کھلا ہوا تھا, اس اکیلے پر کو میں نے دیکھا, اس نے مشرق و مغرب سارے کا سارا ڈھانپا ہوا تھا. وہ طاقتوں کا مرکز, منبع, مجموعہ. حدیث کے الفاظ ہیں جبریل امین آئے, بائی پاس کیا,
آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکالا، زمزم کے ساتھ سونے کی تشتری میں رکھ کر دھویا، حکمت بھری، ہاتھ پھیرا، بائی پاس مکمل ہوا، آقا علیہ السلام کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، دبایا۔ میں نے کہا جبریل جی جب آپ نے ہمارے پیر جی کو سینے کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا، جبریل جی پھر آپ بھی تو کہتے ہوں گے 600 پروں کی خوشبو والا سینہ ایک طرف، محمد کا پسینہ ایک طرف۔ اور ام سلیم، بی بی رمیسہ، بی بی طلحہ، ایک ہستی کے 3 نام ہیں۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام بستر پر آرام فرما رہے تھے، چمڑے کے اوپر جو پسینہ تھا، مبارک پسینہ جو ہے گل بدن حضور کا، تو پسینہ مجھ کے گلاب ہے۔ اب گلاب کی مثال نہ دے۔ آقا علیہ السلام کے پسینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے پسینے کو محفوظ کر لیا ایک بوتل کے اندر، سارے لوگ مختلف خوشبوئیں لگا کر آتی تھی، میں چٹکی کے اندر تھوڑا سا پسینہ لگا کر کے آقا علیہ السلام کے پسینے کو جب کسی کے لباس پر لگا دیتی، ساری کائنات کی خوشبوئیں مل کر بھی محمد رسول اللہ کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور حضرات بات تکمیل تک پہنچی، سدرۃ المنتہا، یہ سارے مناظر آقا علیہ السلام تشریف لائے، تہجد کا وقت ہے، بیت المقدس ہے، جبریل امین اذان کہتے ہیں، آسمانوں پہ فرشتوں کی امامت کے لیے میکائیل ہیں۔ آج اس مؤذن کی اذان ہو رہی مگر امام بدل گیا، آج بیت المقدس ہے، سارے انبیاء کرام موجود ہیں، انبیاء کرام کی صفیں درست ہو گئی، مصلی امامت پہ کون؟ تسبیح کے دانے سارے نبی، امام کی حیثیت ہے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس و اطہر۔ حضرات موتی برے ہیں، در یتیم یہ ذات اقدس و اطہر ہے، مصلی امامت ہے، جبریل امین اقامت کہتے ہیں، اور مصلی امامت پہ آج امام بدلا، میکائیل بدلا، کون ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو یہ نہ سوچتا ہوگا آج انبیاء کا امام کون بنے گا، کاش کہ یہ عزت مجھے مل جائے، یہ وقار مجھے مل جائے، یہ احترام مجھے مل جائے، مگر وہ پنجابی کے شاعر کا انداز یاد آ گیا کہ عرض کی تھی جبریل سونے نو آ کے، چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لی در تے براق آ گیا ہے، تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری جسارے، تاں جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔